ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کے قرب کا دعویٰ انہی کو لازم ہے. بے شک سبحان اللہ. خدا کے قرب کا دعویٰ انہی کو لازم ہے جو لوگ گنبد خضرا سے پیار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. خضرا سے پیار کرتے ہیں. حضور آپ کی ہر بات ہے خدا کی بات. واہ واہ واہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضور آپ کی ہر بات ہے خدا کی بات. ہر ایک بات کا ہم اعتبار کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک رب کا حکم. حضور آپ کی ہر بات ہے خدا کی بات. ہر ایک بات کا ہم اعتبار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. امیر ان پہ لٹاتے ہیں مال و زر اپنا. بے شک امیر ان پہ لٹاتے ہیں مال و زر اپنا. کیا بات ہے. اور جو بیچارہ بھکاری وہ کیا کرے, مفلس ہے وہ کیا کرے. اگر بارگاہ رسالت میں عثمان ذی النورین ہے تو بلال حبشی جیسا غلام بھی ہے. بے شک بے شک بے کیا شک. کہہ دیا. اگر عثمان ذی النورین جیسی ذات نبی کی بارگاہ میں ہے تو بلال حبشی جیسا غلام بھی ہے. بے شک حق ہے. امیر ان پہ لٹاتے ہیں مال و زر اپنا. غریب اشک موتی نثار کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نثار کرتے ہیں. حضور چلیے ملک انتظار کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور چلیے ملک انتظار کرتے ہیں. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ ضرور پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں ڈالو ڈالو. صحیح. یا اللہ. محترم حضرات, ہم اور آپ ایک اللہ کے ولی سبحان اللہ شہنشاہ ہندوستان عقائد رسول سبحان اللہ سبحان سبحان کی اللہ. فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. بے شک. شک سبحان اللہ. اگر سرکار غریب نواز کا باپ سے رشتہ جوڑا جائے تو آپ کے دادا سید الشہداء نواسہ رسول تاجدار کربلا امام حسین ہیں. سبحان اللہ. دادا کون ہے؟ امام حسین. اور نانا سے اگر رشتہ جوڑا جائے تو نانا حضرت امام حسن علیہ السلام. سبحان اللہ. اس لیے آپ حسنی حسینی سید ہیں. سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ. اور ان دونوں کی ذات کیا ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے ہر انسان کو پیدا کیا, اس کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھا دیے. بے شک ہر انسان کے کاندھے پر دو فرشتے ہیں. وہ ہمیں دکھ نہیں رہے مگر ہم جتنے کارنامے کر رہے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں. بے شک. مگر جب محبوب خدا دنیا میں آئے, حسن و حسین کے نانا جان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو رب فرما رہے فرشتوں وہ پچھلے نبی تھے جن کے کاندھے پہ تھے, یہ میرا حبیب ہے پیچھے چلا کر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ان کے پیچھے چلنا یہ میرا حبیب ہے. واہ 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 تو جس کاندھے پہ فرشتوں کو رہنے کی اجازت نہ ہو واہ. اس کاندھے پر حسن و حسین رہے. واہ 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 واہ. سبحان اس کاندھے پہ حسن و حسین رہے اور وہ حسن و حسین کی نسل سرکار غریب نواز بھارت میں رہے تو یہ بھارت والوں پر غریب نواز کا احسان ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک. واہ. دوسری کی ہم زندہ لوگوں کی یاد مناتے ہیں. واہ واہ. حق ہے حق ہے. واہ. زندہ لوگوں کی یاد مناتے ہیں, مردہ لوگوں کی فاتحہ کراتے ہیں. بے شک. جی. ایسا ثواب کرتے ہیں. زندہ لوگوں کا جشن مناتے ہیں. واہ واہ واہ.
اور الحمدللہ ہم زندہ ہیں. واہ 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 کیا کہہ ہم زندہ ہیں اس لیے کہ میرا نبی زندہ. بے شک بے شک. جس قوم کا رہبر زندہ ہے وہ قوم بھی زندہ. واہ 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 سبحان اللہ. حق ہے نبی اللہ کی عطا سے زندہ ہے اور امتی مصطفیٰ کے کام سے زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کی مرضی ہے زمین کے اوپر رہے یا زمین کے اندر رہے. اب آئیے تھوڑا سا اپنی عقل کو یہاں پر حاصل کریں. انسان مرتا کب؟ جی جی. انسان مرتا کب؟ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، مخصوص لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ہم جیسے آپ جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں. مرتا کب؟ بہت ریسرچ کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ مرتا ہی نہیں نا. مرتا ہی نہیں نا. اور جب مرتا نہیں ہے تو ہم اس کا جشن مناتے ہیں. واہ واہ واہ. کیونکہ ہمارا اور آپ کا سفر بڑا لمبا ہے. بے شک میں ایسا تو نہیں ہم ڈائریکٹ زمین کے اوپر آ گئے. بے شک. زمین پر آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے. بے شک. بند کر دو. ایسا تو نہیں کہ آسمان سے ڈائریکٹ آئے. ماں کے پیٹ میں تھے نا. اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ابا کی پشت میں دھرے تھے. بے شک. اور باپ کی پشت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. بے شک. حق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں کوئی نہ تھا، غوث اعظم کی روح موجود تھی. بے شک. کیا بات ہے. نبی کا قدم تھا غوث اعظم کی پشت مبارک. واہ سبحان اللہ. کوئی نہیں تھا، وہ تھے. تو عالم ارواح میں تھے. اب عالم ارواح سے سفر شروع ہوا. عالم ارواح میں جب تک اللہ نے چاہ رکھا، حکم خدا بندی ہوا، اے بندے یہ دنیا چھوڑ دے، یہ جگہ چھوڑ دے. عالم ارواح چھوڑا، باپ کی پشت میں آ گیا. جب تک اللہ نے چاہا باپ کی پشت میں رکھا، حکم خدا ہوا اے بندے یہ بھی جگہ بدل. وہ جگہ چھوڑی، ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب جتنے دن جتنے مہینہ اللہ چاہے گا وہ 7 مہینہ رکھے، 8 مہینہ رکھے، 9 مہینہ رکھے، 10 مہینہ رکھے، یہ اس کی قدرت ہے. بے شک. بے شک. حق ہے. وہ قادر مطلق ہے، بے شک. حاکم الحاکمین ہے. بے شک. جب تک چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا. بے شک. پھر حکم خدا ہوا اے بندے یہ بھی دنیا چھوڑ دے. واہ واہ. اب ماں کی دنیا چھوڑا، ماں کے پیٹ کی دنیا چھوڑا، حکم خدا ہوا ماں کے پیٹ کی دنیا چھوڑا، زمین کے اوپر آ گیا. واہ اب جب تک اللہ چاہے گا واہ زمین کے اوپر کی دنیا میں رکھے گا، پھر حکم ہوگا اے بندے یہ بھی دنیا چھوڑ دے. واہ 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 واہ. یہ بھی جگہ بدل. واہ اب بندے نے زمین کے اوپر کی دنیا چھوڑی، زمین کے اندر چلا گیا. واہ. اب جب زمین کے اندر چلا گیا تو ہم نے کہہ دیا مردہ. اب آپ ذرا سا یہی پر ذہن کو حاضر کریں جس سے ہم مردہ کہہ رہے ہیں. نبی فرما رہے انہیں جایا کرو تو سلام کر لیا کرو. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ کنہیں سلام کرے؟ نبی فرماتے جو اندر کی دنیا ہے انہیں سلام کرو. واہ واہ واہ. کیا بات. قبر والوں کو سلام کرو. یا رسول اللہ میرے سلام کو سنتے ہیں؟ نبی فرماتے جواب بھی دیتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا بتاؤ مردہ جواب دے گا؟ نبی نے زندوں کو سلام کرنے کے لیے کہا. واہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی اندر ہے مگر زندہ ہے. واہ واہ. حق ہے. اندر ہے زندہ ہے. نبی فرماتے اہل قبر والوں کو سلام کرو تو سلام کر لیا کرو. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ کنہیں سلام کرے؟ نبی فرماتے جو اندر کی دنیا ہے انہیں سلام کرو. واہ واہ واہ. کیا بات. قبر والوں کو سلام کرو. یا رسول اللہ میرے سلام کو سنتے ہیں؟ نبی فرماتے جواب بھی دیتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا بتاؤ مردہ جواب دے گا؟ نبی نے زندوں کو سلام کرنے کے لیے کہا. واہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی اندر ہے مگر زندہ ہے. واہ واہ. حق ہے. اندر ہے زندہ ہے.
نبی فرماتے ہیں اہل قبر والوں کو سلام کرو. اب جب عام امتی قبر میں زندہ ہے تو مخصوص لوگ بھی تو زندہ ہے, پاک والے بھی زندہ ہے, جو محبوب بندے وہ بھی تو زندہ ہے. اللہ کے نبی کہے اندر والوں کو سلام کرو. اچھا سلام کسے کیا جاتا ہے منہ سے؟ ایک ہوتا اشارے سے سلام, ایک ہوتا منہ سے سلام. اشارے سے اسے کیا جاتا ہے جو بہرا ہوتا ہے, جو سن نہیں سکتا, اسے اشارے سے کیا جاتا ہے. مگر یہ خدا کی قدرت دیکھو, جو بہرا تھا وہ بھی اندر گیا تو سننے لگا. نبی کہتے ہیں ارے انہیں بھی سلام کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرے کو اشارہ کیا جاتا ہے, واہ واہ واہ, اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتا, اندر گیا سننے لگا. واہ. اچھا پھر ہماری اور آپ بھی نہیں سن رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لو, سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو. میرا ایمان یہ کہ میرا نبی سنتا, اس لیے ہم نبی پہ سلام بھیجتے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت یوں کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ گنبد خضرا میں رہتے ہیں, کائنات کا کہیں سے بھی سلام پڑھ رہا ہو, میرے آقا کے کان اس کا سلام پڑھنا سنتے. اور سلام پر ایک بات اور یاد بتا دوں, اللہ کوئی کام نہیں کرتا, نہ وہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ وہ زکات دے, نہ حج کرے, نہ وہ پانی پیے, نہ کھانا کھائے, نہ وہ چلے, نہ پھرے, نہ اٹھے, نہ بیٹھے, نہ سوئے, نہ جاگے. ہر چیز سے میرا رب پاک, کچھ نہیں کھاتا, کائنات کو کھلا رہا ہے. خود نہیں سوتا, اپنے بندوں کو سلا رہا ہے. کچھ نہیں کرتا, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. بندو تم نماز پڑھو, رمضان کا مہینہ دیا روزہ رکھو, اللہ نے صاحب نصاب بنایا حج کر لو, زکات دے دو. یہ سارے کام اللہ کروا رہا ہے, اللہ کچھ نہیں کرتا. مگر ایک کام اللہ کرتا ہے, ایک کام اللہ کرتا ہے, نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے. تو جس کا اللہ حکم دے وہ خود نہ کرے, اور جسے اللہ خود کرے اور حکم دے, بتاؤ وہ کتنا بڑا فرض ہوگا. ہمیں جس کا حکم دے دے وہ فرض, اور جسے رب خود کرے, کہ ہم بھی کر رہے ہیں, فرشتوں تم بھی کرو, اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجو. سبحان اللہ. تو اللہ نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے. اب ایک بار بتاؤں, یہ آپ کی امام صاحب بیٹھی ہوئی ہے نا, آپ پانچوں ٹائم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہے نا, میدان محشر قائم ہوگی, اللہ پوچھے گا نماز پڑھی؟ اللہ پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ مسجد میں پڑھی تھی. کس کے پیچھے پڑھی تھی؟ امام صاحب کے پیچھے پڑھی تھی. اب امام صاحب بتاؤ گواہی دو, تم پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ امام صاحب کہ میں تو پڑھا رہا تھا, پتہ نہیں تم پڑھتے تھے, خالی کھڑے رہتے تھے. بھئی ہم تو نہیں جھانک رہے کہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہو. اگر امام ایک ایک مقتدیوں کو دیکھنے لگے تو نمازی نہیں پڑھا پائے گا. نماز پڑھی کوئی گواہ نہیں ہے, زکات دیا میدان محشر میں پوچھا جا رہا, کوئی گواہ نہیں مل رہا. حج کیا کوئی گواہی دینے والا نہیں. مگر درود ایک ایسا وظیفہ ہے, کوئی گواہی دے یا نہ دے, مصطفیٰ کے کان گواہی دے رہے ہیں. تیرا حبیب سن رہا تھا, تیرے مصطفیٰ کے کان سن رہے تھے. اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جس کی گواہی مصطفیٰ دے دیں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اس لیے درود پڑھا کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے کہا قبر والوں کو سلام کرو, ہے نا جی. تو سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ رہتا ہے نا. اچھا اب یہیں سے فرصت نہیں ملی, ہم کو حکم و سلام کرو, اور جس کو ہم نے مردہ سمجھ کے قبر میں لٹالا, ابھی ہم ہٹے تھے فوراً ماسٹر آ گیا, امر رب ہوگا
واہ 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 بے شک اے اللہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ زندوں سے سوال و جواب. واہ 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 بے شک ہمیں یہ سوال و جواب کس سے کرا جا رہا ہے؟ زندوں سے. وہ کہہ رہا من ربوں کا، اندر والا کہہ رہا ہے. وہ پوچھ رہا، یہ جواب دیا اللہ میرا رب ہے. واہ واہ بے شک یہ کون کہہ رہا ہے جس کو ہم نے مردہ کہا ہے؟ واہ من ربوں کا، تمہارا رب کون؟ اللہ. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس سے سوال کریں؟ مردے سے؟ ہمیں مردے سے سوال کیا جاتا ہے یا زندوں سے؟ ابھی یہ پروگرام چلے اب وہ اندر بول رہا ہے. ہمیں جب بول رہا تبھی تو نبی نے کہا سلام کیا کرو. بے شک اور جب تک اللہ چاہے گا واہ زمین کے اندر کی دنیا میں رکھے گا. واہ 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 واہ. اب ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ جب اندر بھیجا تو کفن کیوں پہنا جاتا؟ تو میرے پیارے بھائیوں جب کعبے کا طواف کیا تو احرام کیوں پہنا تھا؟ واہ 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 کیا بات ہے. ہمیں جس دنیا میں جاؤ گے وہاں کا لباس اپنانا پڑے گا. جب حج کی دنیا میں گئے تو حج کی دنیا کا لباس اپنایا. جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو زمین کے اوپر کا لباس اپنایا. جب زمین کے اندر جا رہے ہو تو زمین کے اندر کا لباس اپنا رہے ہو. تو جس جہاں جاتے جا رہے ہو وہاں کا لباس بدلتا چلا جا رہا ہے. اب جب تک اللہ چاہے گا زمین کے اندر کی دنیا میں رکھے گا پھر حکم ہوگا اے بندے یہ بھی دنیا چھوڑ دے. واہ واہ واہ. اب وہ زمین کے اندر کی دنیا چھوڑے گا، حشر کی دنیا میں جائے گا. واہ. اچھا یہ بتاؤ یہ مرے ہوئے لوگ جا رہے ہیں؟ نہیں بالکل. ہمیں یہ چلنا پھرنے کام کس کو دے دیا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ امت مصطفیٰ مرتا نہیں. واہ 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 واہ. امت نبی مرتا نہیں ہے. ہمیں جب نبی کی امت زندہ ہے تو بتاؤ میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ میرا رسول زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اس لیے کہ ہم جو زندہ ہیں وہ نبی کا صدقہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم زمین کے اوپر رہے تو بھی زندہ ہیں اور زمین کے اندر رہے تب بھی زندہ ہیں. اب وہیں پر ٹھہر نہیں جاؤ گے. ابھی یہ تو بندے کا سفر ہے. عالم ارواح سے چلا میدان محشر پہنچا. ابھی فرصت نہیں ملی. اب پھر حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے. واہ. اب جب یہاں سے فرصت ملے گی تو اللہ نے نبی کے چاہنے والوں کے لیے وہ شاندار محل تیار کیا. اتنا حسین و جمیل، اتنا شاندار وہ محل ہے کہ ایک ادنا مومن کا محل اتنا بڑا ہوگا کہ اگر 7 طبق زمین اور آسمان کو اس مومن کے محل میں رکھ دیا جائے گا تو ایک رائی کے دانے کے برابر دکھائی دے گا. تو جب عام مومنین کی جنت اتنی بڑی ہے تو پھر محبوب خدا کی جنت کتنی بڑی ہوگی، حبیب خدا کی جنت کتنی بڑی ہوگی. جب اللہ نبی کی امتیوں کو اتنی بڑی جنت عطا کر رہا ہے تو میدان محشر سے کہا چلا چھٹائی ہوگی. بنا چھٹائی کے نہیں جاؤ گے. اب وہاں چھٹائی کس بات کی ہوگی؟ کون میرے نبی کا ہے کون نہیں ہے، کون انہیں مردہ کہتا تھا کون انہیں زندہ کہتا تھا. تو جو نبی کو زندہ مانے گا وہ وہی جائے گا جہاں میرے مصطفیٰ جائیں گے، جہاں میرا نبی جائے گا. اور جو نبی کو مردہ کہتا رہا وہ مردہ خانے کی طرف چلا جائے گا. الحمدللہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. اسی لیے قرآن فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. اللہ خود نہیں کہہ رہا، آپ کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے. اچھا صرف اپنے لیے نہیں کہلوا رہا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی تو کہا ہے اللہ اے محبوب آپ کہہ دو اللہ ہے. بے شک. جب اپنے آپ کو وحدہ لا شریک بنوانا ہوا تو خود نہیں کہا مصطفیٰ سے کہلوا رہا ہے. واہ. اے حبیب کہہ دو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اور جب نبی کی اتباع کرانا ہوا تب بھی اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کہہ دو. واہ 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 واہ. مصطفیٰ آپ کہو.
کیا اللہ نبی کا محتاج ہے؟ نہیں اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے، بے شک وہی اللہ بھی نبی کا خالق ہے، میرا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ بے شک ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا وہ رب، وہ قادر مطلق، اور وہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کہیں، واہ اے رسول آپ کہہ دو، اے اللہ کیا کہہ دو گا؟ فاتبعونی، واہ 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 سبحان اللہ اے محبوب اپنی غلامی کا حکم دے دو، واہ سبحان اللہ اے نبی اپنی پیروی کا حکم دے دو، اے پیغمبر اپنی اتباع کا حکم دے دو۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے اللہ خالق تو، رازق تو، حاکم تو، زندگی دینے والا تو، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا تو، شجر و حجر کی تخلیق کرنے والا تو، کائنات کی تخلیق کرنے والا تو، اے اللہ اطاعت تیری کریں گے، مصطفیٰ کی اتباع سے کیا ملے گا؟ یہ فلسفہ سمجھ لو، اللہ اپنی نہ کرا کہ مصطفیٰ کی کرا رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا سب کہیں گے مصطفیٰ میری طرح ہے، واہ 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 نبی میری طرح، تو اتباع اس کی کرائی جاتی جو تیری طرح نہ ہو، بے شک تجھ سے افضل و بلند و بالا ہو، اتباع اس کی کرائی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب اپنی اتباع کا حکم دو۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، مولا نبی کی اتباع سے کیا ملے گا؟ مصطفیٰ کی اتباع سے کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کیا تو نے دنیا نہیں دیکھی؟ نبی کو نہیں دیکھا؟ نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ نبی کی اتباع کرنے والوں کو نہیں دیکھا؟ مولا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اتباع کیا ہے؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، ابو بکر نے نبی کی اتباع کی تو صداقت کے شاہکار بن گئے، عمر فاروق اعظم نے نبی کی اتباع کی، جو کافر اعظم تھے وہ فاروق اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو عثمان تھے وہ ذی النورین بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو علی تھے شیر خدا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو عبد القادر تھے ولیوں کے امام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ولی معین الدین تھے وہ شہنشاہ ہندوستان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو امام احمد رضا تھے وقت کا مجدد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ تو جواب ملے گا فاتبعونی، نبی کی اتباع کرتے چلے گئے ہم کامیاب ہوتے چلے۔ بے شک سبحان اللہ اور